بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی زندگی، یہودیوں اور منافقوں کی سازش اور انتشار پیدا کرنے کی کوششوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہودیوں کے دلوں میں جو مستحکم دشمنی اور قاتل حسد پایا جاتا تھا، اس کے نتیجہ میں انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت سے مختلف طریقوں سے جنگ شروع کی۔ شروع میں ان کی جنگ دعوت اسلامی کی راہ میں اظہار رسانی کے ذریعے رکاوٹ پیدا کرنے اور جعلی غرور کو ہوا دے کر، جس کا اسلام نے خاتمہ کر دیا تھا اور یثرب کو اس کے شر سے بچایا تھا، مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ ان کے درمیان انتشار پیدا کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اس جنگ میں یہودیوں نے منافقین کے ساتھ مسلمانوں میں مل کر اضطراب پیدا کرنے اور ان میں سے بعض کو شک میں ڈال کر دوبارہ کفر کی طرف واپس لانے کی کوششوں کے لیے ایک محاذ تشکیل دیا۔ ساش بن قیس، جو ایک عظیم الکفر یہودی اور مسلمانوں کے ساتھ بڑا کینہ رکھنے والا آدمی تھا، ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوسی اور خزرجی اصحاب کے پاس سے گزرا، جو ایک مجلس میں بیٹھے محبت کرنے والے بھائیوں کی طرح گفتگو کر رہے تھے۔ اسے ان کی اسلامی الفت اور تعلق داری دیکھ کر بہت غصہ آیا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں ان کے درمیان بڑی عداوت تھی۔ اس نے کہا، اس شہر میں بنی کیلا کے سردار جمع ہو گئے ہیں، خدا کی قسم ہمیں ان کے ساتھ چین نصیب نہیں۔ اس موقع پر اس نے یہود کی سازش اور تدبیر کے مطابق ایک یہودی نوجوان کو طلب کیا جو مسلمانوں کے اس گروہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور اسے کہا، ان کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ، پھر جنگ بعث اور اس سے پہلے کی جنگوں کا ذکر کرو، اور اس میں انہوں نے جو اشعار کہے تھے وہ انہیں سناؤ۔ اور خزرج کے درمیان جاہلیت میں تباہ کن خانہ جنگیاں ہوئیں۔ ان میں جنگ بعث ایک تاریخی دن ہے، اس میں اوس کو خزرج پر فتح ہوئی تھی۔ یہودی نوجوانوں نے اپنے لیڈر کے حکم کے مطابق کام کیا۔ قریب تھا کہ یہ یہودی اپنی خبیث مہم میں کامیاب ہو جاتے۔ جوں ہی اس نوجوان نے جنگ بعث کا ذکر کیا، فریقین کے درمیان فتنہ سر اٹھانے لگا۔ لوگ آپس میں فخر کرنے اور لڑنے لگے، حتیٰ کہ ان کے درمیان صورتحال اس حد تک بگڑ گئی کہ خزرج کے ایک لیڈر نے چیلنج کرتے ہوئے اوس کے ایک لیڈر سے کہا، اگر آپ چاہیں تو ہم خانہ جنگی کے لیے تیار ہیں۔ پس دونوں فریق غضبناک ہو گئے اور کہنے لگے، ہم تیار ہیں، تمہارے لیے میدان مقررہ جگہ ہے۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی کہ ہتھیار لو، ہتھیار لو، اور مقررہ جگہ کی طرف جنگ کے لیے بڑھنے لگے۔ قریب تھا کہ ان کے درمیان خانہ جنگی ہو جاتی، اور یہ یہودیوں اور منافقین کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ جنگ سے قبل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع پہنچ گئی۔ آپ مہاجرین کے ساتھ جلدی سے ان کے پاس گئے اور اس فتنہ کی آگ کو سرعت کے ساتھ فروغ کرنے کا عمل شروع کر دیا جو یہودیوں کی سازش سے تیار ہوا تھا۔ جوں ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پر پہنچے جو جنگ کے لیے ان کے جمع ہونے کی جگہ تھی، آپ نے ان میں کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہوئے فرمایا، اے گروہ مسلمین، اللہ سے ڈرو۔ کیا میری موجودگی میں تم جاہلیت کے دعوے کرتے ہو، جبکہ اللہ نے تم کو اسلام کی ہدایت دی ہے اور اس کے ذریعے تمہیں معزز بنایا ہے، اور تم سے امر جاہلیت کو دور کیا ہے، اور تمہیں کفر سے نجات دی ہے، اور تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی ہے۔ اس موقع پر دونوں فریق اوس اور خزرج ہدایت کی طرف واپس آ گئے، اور انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ ایک شیطانی وسوسہ اور یہودیوں کی سازش تھی۔ پس انہوں نے
انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر اوس اور خزرج کے لوگوں نے ایک دوسرے سے معانقہ کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے بھائی بن کر واپس لوٹے۔ اس طرح یہود کی خفیہ کوششیں ناکام ہوئیں اور خدا تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو ان کے سینوں میں دے مارا، حالانکہ قریب تھا کہ وہ مسلمانوں کو وحدت نبی کو پارا پارا کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ یہودیوں نے منافقین کی مدد سے دعوت اسلامی کے متعلق اس طرح پیدا کرنے اور اس کے علمبردار کے لیے مصائب پیدا کرنے پر بس نہ کیا، بلکہ ان کے تمام فرقے بلکہ ان کا ہر فرد اس تخریبی کام میں لگ گیا۔ جب یہودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کے متعلق شکوک و اضطراب پیدا کر رہے تھے اور آپ کے متعلق بے فائدہ جھگڑے کر رہے تھے اور ایسے سوالات کر رہے تھے جن کا عملی بحث سے کوئی واسطہ نہ تھا، اس وقت منافقین مسلمانوں کے ساتھ ملے جلے تھے، کیونکہ وہ بظاہر اسلام کا اظہار کرتے تھے اور عہد جدید کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر کے مصائب اور پریشانیاں پیدا کر رہے تھے اور جھوٹی افواہیں اڑا رہے تھے اور مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے سازشیں کر رہے تھے۔ ان منافقین کو مسلمانوں کی وحدت کے کچلنے کی خواہش نے اس حد تک پہنچا دیا کہ انہوں نے سازش کرنے اور مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا کرنے کے لیے جمع ہونے کے واسطے ایک اڈا بنایا تاکہ وہ کامل آزادی کے ساتھ یہ کام کر سکیں۔ انہوں نے اپنے لیے ایک مسجد بنائی جس میں بظاہر وہ نمازیں ادا کرتے تھے، کیونکہ وہ حلقہ بگوش اسلام ہونے کی وجہ سے بظاہر اسلام کے حکم ہی میں تھے اور ان کو کسی نے اس مسجد کے بنانے سے نہیں روکا۔ ابھی اس مسجد کی تعمیر پر زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ اس مسجد کو منافقین نے امت کی وحدت اور سلامتی کو نقصان پہنچانے کے لیے سازش اور منصوبہ تیار کرنے کے لیے بنایا ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حقیقت کا یقین ہو گیا تو آپ نے اس مسجد کے گرانے کا حکم دے دیا، جس کی حقیقت صرف اتنی تھی کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف آمریت کا اڈا تھا۔